تو جناب آج ہم دوسرے حصے میں پھر شورش صاحب کا جائزہ لیں گے، اور اس حصے میں غالباً آپ شورش کشمیری کے اس عہد کا جائزہ لیں گے جو عہد پاکستان میں تھا اور جو ایوب خان کے زمانے سے رہا، اور غالباً جو مولانا کوثر نیازی کے ساتھ جو ان کے مارکیٹ رہے وہ بھی بڑے دلچسپ تھے۔ مولانا کوثر نیازی نے جو اسلامی کو چھوڑا تو ان کے مزاج میں بڑا ایک شورش پنا آ گیا تھا، اور جو ان کے اخبارات نکلتے تھے مجھے اب تک یاد ہے، تو میرا خیال ہے پہلی بار وہ اس لیول تک اترے مولانا کوثر نیازی کہ مولانا مودودی کی تصویر جو تھی ایک فلمی اداکارہ کے گھر پہ لگائی انہوں نے، اور سن وے بلوری اخوالیا، بالکل، تو وہ بھی مولانا کوثر نیازی بھی غالباً بہت نیچے تک چلے گئے تھے جگہ میں بہت، اور لیکن میں چاہوں گا کہ آج جو آپ ذکر کریں گے جو شورش کشمیری کا، تو جو شورش کشمیری صاحب کا لو اینڈ ہیٹ کا رشتہ تھا مولانا کوثر نیازی کے ساتھ، اور پھر غالباً ایسا ہی کچھ لو اینڈ ہیٹ کا رشتہ رہا ان کا بھٹو صاحب کے ساتھ، یہ کہ کبھی ان سے بڑی دوستی رہی، کبھی ان سے بڑی ناراضگی رہی، تو اس کا آپ جائزہ لیں گے۔ آج ذرا مزید ہمیں بتائیے شورش کشمیری کے بارے میں۔ دیکھیے، اس وقت میں وہ باتیں بیان کرتا ہوں جو لوگوں نے ان کے متعلق تحریر کیا۔ کوثر نیازی کے نام سے سب واقف ہی ہیں۔ بھٹو صاحب کے دور میں شروع سے آخر تک وہ وزیر کے عہدے پہ رہے۔ بعد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے جنہیں میں نے دیکھا، صحیح خاکہ ہے، اس میں انہوں نے شورش کا تذکرہ کیا کہ وہ ان کے قلمی مارکے اہل صحافت سے رہتے تھے، لیکن کم ہی کوئی ان کو جواب دیتا تھا، اس لیے کہ ان کے قلم کی کاٹ سے لوگ خوف کھاتے تھے۔ ان کی کاٹ جو تھی ایک قلم کی بھی تھی اور ایک زبان کی بھی تھی، زبان کی بحیثیت مقرر کے اور قلم کی بحیثیت صحافی کے۔ کوثر نیازی صاحب نے اپنا رسالہ شہاب جاری کیا، ہفتہ روزہ، اور ان کے ساتھ معاصرانہ چشمک شروع ہوتی رہی۔ وہ لکھتے ہیں، کوثر نیازی لکھتے ہیں کہ شروع میں تو انہوں نے اس کو اغماض برتا، 1966 کی بات ہے، لیکن آخر کار ان کا جوان خون بھی کھول اٹھا اور انہوں نے بھی للکارا۔ پھر کیا تھا، ایوان صحافت میں بھونچال آ گیا۔ بھونچال لفظ کوثر نیازی نے استعمال کیا ہے۔ آغا صاحب نظم اور نثر دونوں میں شروع ہو گئے۔ کوثر نیازی کو کالم نگاری میں ظہور الحسن ڈار مرحوم اور نظم میں عبدالحمید عدم کا تعاون حاصل تھا۔ کوثر نیازی کے علاوہ ان دونوں لوگوں نے اپنی کالم اور نظم میں مضامین کے نظم و نثر کے قلمی ناموں سے مضامین نظم و نثر کے انبار لگا دیے۔ بات بہت آگے تک پہنچ گئی۔ اچھا، یہ کوثر نیازی کی تحریر ظاہر کر رہی ہے کہ وہ اتحادیوں کی فوج کے ساتھ حملہ آور تھے، جبکہ ان کے مقابلے پر شورش اکیلے ہی نبرد آزما تھے۔ بہت آگے بڑھ گئی۔ امین احسن اصلاحی، مولانا امین احسن اصلاحی کے دونوں نیازمند تھے۔ مصطفیٰ صادق صاحب ان کے پاس پہنچے، ان کے نام سے خط لے لیا، دونوں کے ایک ایک نام، اور ان کو بہت گزارش کی اور کہ اب اس کو ختم کر دیں، اور یہ بھی لکھا کہ اگر میری صحت اچھی ہوتی تو میں آپ لوگوں کے پاس خود آ کر کے یہ کرتا۔ اس طرح سے یہ کام ختم ہو گیا۔ لیکن کوثر نیازی صاحب ایک دوسرے مارکے کا ذکر کرتے ہیں۔ 1970 دسمبر میں پاکستان میں پہلے آزادانہ الیکشن ہوئے، جب ضیاء الحق صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے۔ اس سے کچھ دنوں پہلے لاہور کے ٹولنٹن روڈ پر ان دونوں کی ہاتھا پائی ہو گئی۔ یعنی کوثر نیازی کہتے ہیں کہ اب ہم دونوں متحارب کیب میں تھے، لڑائی چھڑ گئی اور لاہور کے ٹولنٹن روڈ پر مارکیٹ میں ہم دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ کوثر نیازی صاحب نے بات کو بہت نرم انداز میں ٹال دیا ہے۔ لڑائی کے اندر ہم پاکستانیوں کی تو ابتدا ہی گالم گفتار سے ہی ہوتی ہے۔ کشور ناہید کی کتاب شناسائیاں رسوائیاں میں وہ لکھتی ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ہاتھے پائی کے ساتھ بوتلیں اور گھی کے ڈبے بھی ایک دوسرے پر پھینکے گئے۔ اس طریقے سے
یہ ٹینشن کا ماحول، یہ جو کشمکش تھی، یہ جاری رہا۔ پھر 1972 میں شورش صاحب نار سے اس وقت کی حکومت ناراض ہو گئی، بھٹو صاحب، اب وہ ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ ادھر کوثر نیازی کے گھر پہ ایک حادثہ ہو گیا۔ 9 دسمبر 1972 کو ان کا جواں سال بیٹا فاروق حادثے کا شکار ہو گیا۔ شورش کاشمیری نظر بندی کے عالم میں ہسپتال میں تھے اور انہوں نے اس واقعے پر ہسپتال سے ہی ایک تعزیتی ٹیلی گرام کوثر نیازی کو بھیجا۔ کوثر نیازی لکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کے حادثے پر شورش کا دل پگھل گیا اور انہوں نے مجھ سے قلبی تعزیت کا اظہار کیا، اور یہ ان کی عظمت تھی کہ اس دکھ اور صدمے کے موقع پر انہوں نے ماضی کے تمام اختلافات بھلا کر دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں بیٹے کی اس موت پر میں بڑا صبر کا پیکر بنا ہوا تھا، لیکن شورش کا ٹیلی گرام ملتے ہی میں رویا اور بہت دیر تک میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں بہت دیر تک روتا رہا، اور اس کے بعد دونوں میں تعلقات بہت معمول پر آ گئے۔ ایوب خان کا دور آیا۔ ایوب خان کے دور میں جب بھٹو صاحب کو انہوں نے کابینہ سے علیحدہ کر دیا 1966 میں، تو بھٹو صاحب نے ان کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ اس وقت ایک وزیر تھے احمد سعید کرمانی، اس وقت سندھ پنجاب نہیں تھے، مغربی پاکستان تھے، ایک مغربی پاکستان جس میں چاروں سندھ، پنجاب، 1 یونٹ بلوچستان، بالکل، اور کے پی کے 1 یونٹ تھے۔ تو ان کے گورنر تھے امیر ملک خان، اور دوسری طرف ایسٹ پاکستان تھا جو اب بدقسمتی سے بنگلہ دیش ہے۔ امیر ملک خان جب گورنر تھے مغربی پاکستان کے، تو دباؤ کے تحت انہیں احمد سعید کرمانی کو وزیر بنانا پڑا۔ وہ اس کو بنانے کے حق میں نہیں تھے، تو انہوں نے ایک خط شورش کو دیا، ایک فوٹو کاپی، اور وہ خط جو تھی وہ احمد سعید کرمانی کی کمسینی اور لڑکپن کی کوئی بد اخلاقی یا بد کرداری پر محیط تھی، اور امیر ملک خان چاہتے تھے کہ شورش ایوب خان کو دکھائے، اور شورش یہ لکھتا ہے کہ وہ اپنے مصاحبین کی عادات جمع کرنے سے عیب جمع کرنے کے عادی تھے، اور یہ لکھتے ہیں کہ میں ہاتھیوں کی لڑائی میں نہیں آنا چاہتا تھا، کرمانی کے وزیر بننے سے میرا کیا بگڑتا، اور پہلے ہی کون سے نادر روزگار لوگ وزیر سے کہ اس کے وزیر بننے سے ملک کو قوم کا وقار موجود ہوتا ہے۔ یہ شورش کی جملے لکھنا یہ ان کی خاص بات تھی کہ پہلے ہی کون سے ایسے بڑے بڑے لوگ تھے۔ خیر، شورش لکھتے کہ میں ہاتھیوں کی لڑائی میں آنا نہیں پڑتا تھا، لیکن کرمانی کو پتہ چلا کہ شورش نے ایوب خان کو خط دکھایا جبکہ انہوں نے نہیں دکھایا، اور وہ ناراضگی وزیر سے ناراض ہوئے۔ وزیر بننے سے، کرمانی کے وزیر بننے سے ان کا کیا بگڑتا؟ پہلے ہی کون سے نادر روزگار لوگ وزیر تھے جو اس کے وزیر بننے سے قوم ملک کا وقار مجروح ہوتا۔ بھٹو صاحب نے جب مرکزی کابینہ سے نکالے گئے تو انہوں نے تحریک شروع کی، بھٹو صاحب کا ساتھ دیا، اور ایک دن کرمانی نے کوئی بیان دیا جو اخبار میں چھپا، جس میں بھٹو سے بہت سارے سوالات پوچھے گئے۔ بھٹو صاحب جب تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے شور مچایا کہ کرمانی کے سوالات کا جواب دے، کرمانی کرمانی۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کرمانی، ہو از شی، ہو از ہی نہیں کہا، ہو از شی، کہ یہ محترمہ کون ہے۔ شورش نے اپنے رسالے میں یہ تفصیل اور ان کا یہ جملہ شامل کر دیا، باقی کسی اخبار کو یہ ہمت نہیں ہوئی، اس لیے ہمت نہیں ہوئی کہ وزیر اطلاعات تھے اور کون کر پاتا۔ اس کے نتیجے میں چٹان کا ڈکلیریشن منسوخ ہو گیا، پریس ضبط کر لیا گیا، اور یہ گرفتار بھی ہو گئے۔ کرمانی صاحب کی جنگ پھر شورش شروع ہو گئی۔ کرمانی صاحب بیان دیتے تھے، شورش تقریر میں اور اپنے رسالے میں اس کا بدلہ لے لیتے تھے، اور بھٹو صاحب سے ان کی دوستی اتنی بڑھی کہ بھٹو صاحب نے ان کو ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ آپ کے بہت سارے دوست ہیں، آپ مجھے بھی
अपने अच्छे दोस्तों में शामिल कर लीजिए। ये मौत से वापसी किताब है, इसके अंदर वो ख़त शोरिश ने उसकी कॉपी अक्स जो है वो शाये किया है। अब भुट्टो साहब की दोस्ती की उनको क्या कीमत अदा की, वो ये की कि जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आ गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कोई 17 अगस्त 72 को गिरफ्तार किए गए और 14 जनवरी 1973 तक नज़रबंदी में रहे। तो ये तो था आज का दूसरा हिस्सा, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी।